انسانی تاریخ کا ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی جنگی مہمات میں کم و بیش 6 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے اس پاگل پن کی وجہ سے دنیا کی آبادی تقریباً 11% کم ہو گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 200 میں سے ایک انسان میں اسی کی نسل کا جین پایا جاتا ہے، مطلب موجودہ دور کے تقریباً 16 ملین یا 1 کروڑ 60 لاکھ انسان اس کی نسل سے ہیں۔ منگولیا کے خانہ بدوش دور دراز علاقوں سے اٹھ کے اس جنگجو نے دنیا کی دوسری عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ میں منگول سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم منگول سلطنت کے خاقان چنگیز خان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ چنگیز خان کی کل کتنی بیویاں تھیں اور اس کے بچے کتنے تھے؟ ظہیر الدین بابر، امیر تیمور اور چنگیز خان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ کسی بھی جنگ میں چنگیز خان کے ہر جنگجو کے ذمے کتنے قتل کرنے کا کوٹا ہوا کرتا تھا؟ اور چنگیز خان کے کون سے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور پھر منگولوں کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ دوستو، اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بھیڑیے اور ایک ہرن پہ آنا پڑے گا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد لکھی گئی ایک کتاب دی سیکرٹ ہسٹری آف منگولز میں آتا ہے کہ چنگیز خان ایک بھیڑیے بورتے شنو اور ایک ہرن گوا مرال کی نسل سے تھا، لیکن اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ چنانچہ تاریخ میں اگر کسی انسان سے اس کی نسل کی شروعات دیکھی جائے تو وہ 12 نسلیں آگے بودنچار منخاک سے ہوتی ہے، جو کہ چنگیز خان کے قبیلہ بورجیگن کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بودنچار کی نسل سے چنگیز خان تو تھا ہی، لیکن تاریخ کا ایک اور ظالم بادشاہ تیمور بھی اسی کی نسل سے تھا، جو کہ منگولوں کی بارلاس شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ تیمور چنگیز خان کی نسل سے تو نہ تھا، بلکہ اسے چنگیز کا ایک دور کا کزن کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ویورز، چنگیز کا دور کا کزن ہونا تیمور کے لیے حکمرانی کو لے کے پوری زندگی پریشانی کا باعث بنا رہا، کیونکہ ترک منگول ہونے کی وجہ سے وہ کبھی خان کا ٹائٹل حاصل نہ کر سکا۔ چنگیز خان سے پہلے منگولیا میں مختلف منگول قبیلے رہا کرتے تھے، جیسا کہ ہم ترک قبیلوں کے اتحاد یعنی یگو اسٹیٹ کی بات کر چکے ہیں، تو کچھ ویسا ہی اتحاد چنگیز خان کے باپ دادا نے بھی بنایا ہوا تھا، جسے کمگ منگول کے نام سے جانا جاتا تھا، اور چنگیز خان کے پردادا کابل خان کو اس اتحاد کے خان کا درجہ حاصل تھا۔ منگولیا میں کابل خان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے چینی شہنشاہ نے اسے بیجنگ بلایا، کیونکہ اسے کابل خان میں اپنا ایک مضبوط اتحادی نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہ ملاقات کامیاب نہ رہی، الٹا کابل خان نے نشے کی حالت میں شہنشاہ کی داڑھی کھینچ ڈالی اور پھر مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ کابل خان کے بعد اس کا کزن امبگئی خان اور پھر اس کا اپنا بیٹا ہوتولو خان کمگ منگولوں کے حکمران بنے۔ امبگئی خان کو اپنے بھائی کی شہنشاہ کی توہین کا خمیازہ اپنی جان دے کے بھگتنا پڑا۔ اسے تاتاریوں نے پکڑ کے چینیوں کے حوالے کر دیا، جہاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس موت کے بعد ہوتولو خان تاتاریوں اور جن حکمرانوں پہ 13 حملے کرنے کے باوجود کوئی فیصلہ کن برتری حاصل نہ کر سکا اور ان کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اگرچہ چنگیز خان کا باپ یسوگئی منگولوں کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے خان کا ٹائٹل حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ یسوگئی نے مخالف قبیلے کے ایک سردار کی بیوی ہوئلون کو اغوا کر کے اس سے شادی کر لی، جس سے سن 1160 عیسوی میں اس کا ایک بچہ تیموجن پیدا ہوا۔ لیجنڈ کے مطابق تیموجن اپنی مٹھی میں خون کا ایک لوتھڑا پکڑے پیدا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ وہ مستقبل کا ایک عظیم لیڈر ہوگا۔ تیموجن جب 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ یسوگئی کو تاتاریوں نے زہر دے کے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیموجن نے اپنے بچپن میں بہت مشکل حالات دیکھے، جو کہ تیموجن کو چنگیز خان بننے کی بنیاد بنے۔ 16 سال کی عمر میں تیموجن نے بورتے سے شادی کر لی۔ یہ شادی اس کے باپ یسوگئی نے پہلے سے ہی طے کر رکھی تھی۔ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے کیمپ پہ اسی قبیلے نے حملہ کیا جس سے تیموجن کے والد نے اس کی ماں کو اغوا کیا تھا۔ حملہ آور کافی خون خرابہ کرنے کے بعد اس کی بیوی بورتے کو اپنے ساتھ لے گئے۔
یہ حملہ چنگیز خان اور عالمی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ تیموجن نے اپنے چند اتحادیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں ان اغوا کاروں پہ حملہ کر دیا اور اپنی بیوی بورتے کو آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے بچے کچے جنگجوؤں کے ساتھ تمام ہمسایہ قبیلوں کو چن چن کے شکستیں دیں۔ ان فتوحات کے نتیجے میں سن 1206 میں ایک قبائلی مجلس میں تمام منگول قبیلوں نے تیموجن کو چنگیز خان کا لقب دے دیا، جس کا مطلب تھا پوری دنیا کا حکمران۔ اس کے بعد اس نے منگولیا سے باہر جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اگلے 21 سالوں میں چنگیز خان نے ایشیا کے زیادہ تر علاقے فتح کر لیے۔ اس کا پہلا ہدف چین تھا، تاہم اس نے سن 1211 میں شمالی جن سلطنت پہ حملہ کیا اور اس کے فوراً بعد اس کی توجہ منگولیا کے مغرب میں اسلامی علاقوں پہ گئی۔ منگولوں نے مغرب کی طرف آتے ہوئے ہر شہر، ہر علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے ہر ایک جنگجو کی یہ ڈیوٹی یا ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ کم سے کم 24 انسانوں کو قتل کرے۔ سینٹرل ایشیا جو کہ ترکوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جس میں مشہور زمانہ کائی قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے، عملی طور پہ ترکوں کا یہ تمام علاقہ اب منگولوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور انہی فتوحات کی وجہ سے یہ ترک قبیلے وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ ان فتوحات کے بعد منگول سلطنت کی سرحدیں اب خوارزمی سلطنت تک پہنچ چکی تھیں۔ چنگیز خان کے خوارزمی شاہ علاء الدین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور خوارزمی سلطنت پہ حملہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن سن 1218 میں خوارزمی سلطنت میں منگولوں کی طرف سے بھیجے گئے کچھ تاجروں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ چنگیز خان نے اپنی توہین سمجھا اور یہ خوارزمی سلطنت پہ چڑھائی کرنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ چنگیز خان نے مشرقی ایران پہ حملہ کر دیا اور یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے قتل عام کا حکم دے دیا، جس میں تقریباً 7 لاکھ سے 20 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ چنگیز خان سن 1227 میں ویسٹرن شاہ ڈائنیسٹی کے خلاف ایک جنگ کے دوران انتقال کر گیا۔ کچھ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ اس کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے ایک انجان جگہ پہ بغیر کسی نشانی کے دفنایا گیا۔ چنگیز خان کی 6 منگولین بیویوں کے علاوہ تقریباً 500 دوسری عورتیں بھی اس کی زندگی میں تھیں، اور جہاں تک اس کی اولاد کی بات ہے تو ایک ریسرچ کے مطابق آج کل کے دور کے تقریباً 16 ملین یا 1 کروڑ 60 لاکھ انسان اس کی نسل سے تھے۔ چنگیز خان کی پہلی اور پسندیدہ بیوی بورتے سے 4 بیٹے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 4 بیٹوں میں سلطنت کو تقسیم کر دیا تھا، جن میں ایک بیٹا خاقان اور باقی 3 بیٹے اس کے ماتحت تھے۔ چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوچی خان چونکہ چنگیز خان سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا، تو اس کی جگہ اس کے بیٹے باتو خان کو گولڈن ہارڈ کا علاقہ ملا، جس میں رشیا میں سائبیریا، سینٹرل ایشیا اور یورپ میں ہنگری تک کے علاقے شامل تھے۔ باتو کا بھائی برکے خان منگولوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھا، اور اسلام لانے کے بعد کئی محاذوں پہ یہ منگولوں کے خلاف لڑتا بھی رہا۔ گولڈن ہارڈ کا سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والا حکمران بھی مسلمان ہی تھا، جس کا نام اوزبیک خان تھا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کو منگولیا اور پرشیا کے درمیان کا علاقہ ملا۔ اگرچہ چغتائی خان خود تو زیادہ اہم نہ تھا، لیکن اس کی نسل سے نگر خاتون نے تیموری سلطنت کے عمر شیخ مرزا سے شادی کی، اور ان کا بیٹا بابر مستقبل میں برصغیر کی مغل سلطنت کی بنیاد بنا۔ چونکہ مغلوں کی ماں اور باپ دونوں منگول نسل سے تھے، تو اسی وجہ سے مغلوں کو منگولوں کی اولاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ چنگیز خان کا تیسرا بیٹا عقدائی خان چنگیز کے بعد منگولوں کا دوسرا خاقان بنا۔ عقدائی نے اپنے باپ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سلطنت کو مغرب میں پولینڈ تک پہنچا دیا۔ اس نے قراقرم میں منگول سلطنت کا ایک نیا دارالخلافہ بنایا اور سلطنت کی ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے۔ اس کا بھتیجا باتو یورپ کی طرف فتوحات کر رہا تھا۔ جب وہ ہنگری کے پاس پہنچا تو اسے یہ خبر ملی کہ عقدائی کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ سب محاذ چھوڑ کے واپس قراقرم آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت عقدائی کی موت نہ ہوتی تو باتو پورے یورپ کو ملیا میٹ کر دیتا۔
عقدائی کے بعد کچھ عرصہ اس کا بیٹا گویوک خان تخت پہ بیٹھا، لیکن یہ حکومت کرنے کے لائق نہ تھا، اسی لیے منگولوں نے اسے اگلے خاقان کے طور پہ ریجیکٹ کر دیا، جس وجہ سے تقریباً 5 سال تک منگول سلطنت کا کوئی خاقان نہ تھا۔ چنگیز خان کے چوتھے بیٹے طلوئی خان کو منگول سلطنت کے مرکز اور مغربی چائنا کا علاقہ ملا، لیکن بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے عقدائی خان کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کا بیٹا مونکے خان منگولوں کا چوتھا خاقان بنا۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی منگولوں کی فتوحات اور انسانی قتل عام کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو مڈل ایسٹ جبکہ قبلائی خان کو بچا کچا چین کا علاقہ فتح کرنے کو بھیجا۔ ہلاکو کی قیادت میں سن 1258 میں منگولوں نے اسلام کے سب سے بڑے مرکز بغداد کو تباہ و برباد کیا اور مسلم عباسی خلافت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس منگول فوج نے مسجدیں، محلات، کتب خانے، ہسپتال اور اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز تباہ کر دی۔ اس مہم میں 2 لاکھ سے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن ویورز، ہلاکو خان کی فوج کو سن 1260 میں مملوکوں سے بری طرح شکست ہوئی اور یہ منگول تاریخ میں کسی بھی جنگ میں ہارنے والی پہلی منگول فوج بن گئی۔ ہلاکو خان کی اولاد سن 1340 تک مڈل ایسٹ پہ حکومت کرتی رہی۔ مونکے خان کے بعد قبلائی خان چین کی فتح کی بدولت منگول سلطنت کا 5واں خاقان بننے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چنگیز خان کے بعد سب سے زیادہ اہم اور مشہور خاقان تھا۔ قبلائی خان نے چین کی یوان سلطنت کی بنیاد بھی رکھی تھی، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی جیجوک کی شادی کوریا کے بادشاہ سے ہوئی تھی۔ تاہم کورین سلطنت کے آنے والے تمام حکمران قبلائی خان کی نسل سے تھے۔ ان وقتوں میں حقیقی طور پہ منگول حکمران ایک طرح سے چینی شہنشاہوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ چنانچہ سن 1370 میں منگ سلطنت نے چین پہ قبضہ کر کے وہاں سے منگولوں کی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ منگولوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ چنگیز خان کی تیسری نسل کی آپسی لڑائیاں تھیں۔ چنگیز خان کی اولاد میں حکمرانی کرنے والا آخری شخص سید امیر علی تھا، جس نے سن 1920 میں بخارا میں حکومت کی۔ تو ویورز، یہ تھا چنگیز خان کا خاندان یا فیملی ٹری۔ مزید ایسی فیملی ٹریز اور اینیمیٹڈ چارٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔